اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ہود کے چھٹے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید دی اور قوم نے جواب میں کہا کہ اے صالح، تم تو بڑے قوم کے ذہین فرد تھے، بڑے باصلاحیت فرد تھے، ہم تو سمجھے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، اور تم نے یہ کیا کیا؟ تم آ کر ان معبودوں سے ہمیں روک رہے ہو کہ جن معبودوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم تمہاری دعوت کے حوالے سے ایسے گہرے شک میں ہیں کہ اس نے ہمارے دلوں میں بھی ایک خلجان سا پیدا کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا، شروع سے ہی نیک اور پارسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کے ذریعے سے میری صداقت کی گواہی دے دی، اور اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کر کے تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے معبودوں کی عبادت کو جائز قرار دے دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ تم میرے لیے سوائے خسارے کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کر رہے۔ اس پر قوم نے کہا کہ اچھا، اگر اے صالح تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہو تو پھر ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھاؤ۔ تم پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی۔ اس کا ذکر اب آ رہا ہے، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، بس اس کو چھوڑو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، چرتی چکتی رہے، اس لیے کہ یہ خاص معجزے سے پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، عام اونٹنی نہیں ہے، لہٰذا اب اس کو بری نیت سے مت چھیڑنا، اس کو کھانے پینے دو جہاں سے کھائے پیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے مت چھونا بری نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ قریبی عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم مزے اڑا لو، جو عیش کرنی ہے کر لو اپنے گھروں میں 3 دن تک۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہ ہوگا، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو بھی اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی رحمت خاص سے۔ ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، جس دن کے عذاب آیا اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان سب کو بچایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اے نبی آپ کا رب بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا،
ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر وہ صبح کو ہو گئے اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی وہ وہاں پر بستے ہی نہیں تھے، ان کی بستیاں ایسے ویران ہوئی کہ جیسے وہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، جان لو کہ بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، الا بعدا لثمود، اور جان لو کہ پھٹکار ہے، بربادی ہے سمود کے لیے۔ اب اس کے بعد اگلی قوم، قوم لوط، 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے کی، ان کا ذکر آ چکا۔ اب 3 قومیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد آئیں، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون۔ لیکن قوم لوط کے ذکر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ جن فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا، وہی فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بشارت کے ساتھ۔ قالوا سلاما، وہ آئے تھے لڑکوں کی صورت میں یعنی انسانی صورت میں، اور انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا سلام، یعنی انہیں سلامتی کی دعا دی۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں انہیں سلامتی کی دعا دی، انہوں نے بھی کہا سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ دیر نہ لگائی کہ وہ ان کے لیے ایک تلا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، یعنی فوراً مہمانوں کا اکرام کیا اور ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے، یعنی وہ لوگ بچڑے کا گوشت نہیں کھا رہے، نکرہم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک کھٹکا، ایک اندیشہ محسوس کیا۔ وأوجس منہم خیفہ، اور دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبائلی روایات میں یہ بات شامل تھی کہ اگر کوئی دشمن کسی قبیلے میں آیا ہے بری نیت سے، تو پھر وہ اس قبیلے کا نمک نہیں کھاتا تھا تاکہ نمک حرامی نہ ہو جائے، اور میں جو سازش کرنے آیا ہوں میں اپنی سازش کر کے چلا جاؤں۔ تو وہ ڈر گئے کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، کسی بری نیت سے تو نہیں آئے کہ یہ میرا نمک نہیں کھا رہے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم مت ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، یعنی اصل میں ہم عذاب لے کر آئے ہیں اس قوم کی طرف۔ وامرأتہ قائمۃ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کھڑی تھیں، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ یہ ان کی زوجہ ہیں حضرت سارہ سلام علیہا، کہ جن کے ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ ان کی دوسری بیوی تھیں، ان کو انہوں نے آباد کر رکھا تھا مکہ میں، اور ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، بڑے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے وہی ہیں۔ حضرت سارہ پہلی بیوی تھیں لیکن یہ بھانج تھیں اور ان کے اولاد نہیں تھے، اور ان کو انہوں نے رکھا تھا جو ہے وہ فلسطین میں۔ تو حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھیں، فضحکت، تو یہ پورا منظر دیکھ کر اپنے شوہر کا وہ خوف اور ڈر دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ فبشرناہ باسحاق، تو پھر ہم نے حضرت سارہ کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب کی بھی، کہ اے سارہ تمہارے ہاں صرف بیٹا اسحاق پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسحاق کو بھی بیٹا دے گا اور یعقوب بھی پیدا ہوگا علیہ السلام، یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت بیک وقت حضرت سارہ کو دی گئی۔ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز، حضرت سارہ سلام علیہا نے کہا کہ ارے میری خرابی، کیا میں بچے کو جنم دوں گی؟ وانا عجوز، جبکہ میں بانجھ اور بڑھیا ہوں۔ بہذا بالی شیخا، اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بھی بزرگ ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اے خاتون، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ اہل بیت سے مراد
ازرو قرآن مجید نبی اور ان کی ازواج ہیں۔ یہاں پر بھی نبی موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت سارہ موجود ہیں، انہی کو اہل بیت کہا گیا۔ اہل بیت کی اصطلاح دوبارہ ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ سورہ احزاب میں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ازواج مطہرات سے۔ تو اصل اہل بیت تو ہیں ہی نبی اور ان کی ازواج۔ البتہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی ایک مرتبہ اپنی چادر میں لے کر حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، تو لہٰذا ہم ان کو بھی اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں۔ لیکن اصلاً ازرو قرآن مجید اہل بیت کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور ان کی ازواج۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑی بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف جاتا رہا، وجاءته البشرا، اور ان کے پاس ایک بشارت آ گئی، خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں کہ کیوں اس قوم پر عذاب بھیجا جا رہا ہے، کیوں اس قوم کو کوئی مزید مہلت نہیں دی جا رہی۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بڑے تحمل والے تھے، بہت ہی نرم دل تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دو، قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث نہ کرو۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر ایسا عذاب آئے گا جو کہ اب لوٹایا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، پھر جب ہمارے وہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر غمگین ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل ہی دل میں اندر ہی اندر بڑی تنگی محسوس کی۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور کہا کہ آج کا دن تو بڑا سخت دن ہے، جان گئے کہ اب اللہ کی طرف سے میری قوم پر عذاب آئے گا۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی دیوانہ وار دوڑتی ہوئی۔ قوم کو اطلاع مل گئی، ممکن ہے کہ ان کی جو بیوی تھی خائنہ اسی نے دے دی ہو کہ گھر پہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو قوم ان کے پاس آئی دوڑتی ہوئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے رہے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، مراد یہ کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، نبی پوری قوم کے لیے بمنزل والد ہوتے ہیں، تو یہ میری قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، نکاح کر کے ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرو، فاتقوا اللہ، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور نکاح کر کے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ تم اپنا تعلق قائم کرو، بجائے اس کے کہ تم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہو۔ ولا تخصون فی ضیفی، اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے درمیان رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی نیک چلن سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ اے لوط تم جانتے ہو کہ ہمارا تمہاری بیٹیوں میں یعنی تمہاری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، اور یا یہ ہے کہ میں کسی مستحکم پناہ گاہ میں، مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا اور تمہارے شر سے خود کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ اب مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی۔ قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، انسانی صورت میں آئے ہیں لیکن ہیں بے شک آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے۔ لن یصلوا الیک، اور یہ ہرگز آپ کو آپ کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے۔
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ ایسا کیجئے کہ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بس نکلیے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور قوم کے ساتھ اس کا بھی برا انجام ہوگا۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُ، بے شک اس کو وہی کچھ پہنچے گا جو کہ مصیبت پوری قوم پر آئے گی۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان سے جو وعدہ ہے وہ صبح کے وقت کا ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جلدی کیجئے نکلیے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب پھر ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے جو بستی کا اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا، جس جگہ وہ بستی تھی وہیں سے آتش پیشاب پھٹا، بستیاں اٹھ کر اوپر کی طرف گئیں اور الٹ کر نیچے گر گئیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان کے اوپر برسائے پتھر سنگ گل کے، عربی میں گاف نہیں ہوتا تو سنگ گل فارسی میں مٹی کی کنکریاں، عربی میں اس کو سجیل کہہ دیا گیا، تو ہم نے ان پر برسائیں کنکریاں مٹی کی، منضود جو تہ بتہ تھیں، ایک کے بعد ایک کنکری آئی، ایک کے بعد ایک کنکری آئی، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور جو نشان زد تھیں اے نبی آپ کے رب کی طرف سے، ہر کنکری کے لیے پہلے سے طے تھا کہ اس نے کس بدبخت کو جا کر لگنا ہے اور کس کو اس نے ہلاک کرنا ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ بستی ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب بھی جو ہے وہ مکے والے شام کی طرف تجارتی سفر پر جاتے تھے تو ان تباہ شدہ بستیوں کے اندر سے گزر کر جاتے تھے۔ سفر تبوک میں مسلمان بھی ان بستیوں سے گزر کر گئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تیزی کے ساتھ ان بستیوں سے نکل کر گزر جاؤ، یہاں کے کنویں کا پانی تک مت پیو۔ اب اس کے بعد پانچویں قوم مدین، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور دیکھو ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، تمہاری معاشی حالت بہت اچھی ہے، کیوں تم ڈنڈی مارتے ہو، کیوں کم تولتے ہو، کیوں کم ناپتے ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں، ماپ اور تول کو پورا کرو عدل کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے ہوئے پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم، اور جو اللہ تعالیٰ ہی بچا دے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی جو اللہ نفع دے دے وہ نفع تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، خود سے ناجائز نفع حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار یا نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نمازوں کے حوالے سے انہیں طعنہ دیا۔ الصلاۃ تأمرک، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یا یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں میں وہ کچھ نہ کریں جو ہم چاہیں، ہمارے مال ہیں، ہم جس طرح سے چاہیں ان سے نفع حاصل کریں، ہمارا مال ہے، یہ سرمایہ دارانہ سوچ، تو کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلائیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بہت ہی بردبار اور بڑے سمجھدار قسم کے انسان ہو، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قال یا قوم ارأیتم، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیا تم دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی،
کہ میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا۔ مراد یہ ہے کہ میں پہلے سے نیک چلن تھا، پارسا تھا، سلیم الفطرت تھا، میرا پورا کردار تمہارے سامنے ہے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور میرے رب نے مجھے بڑا عمدہ رزق عطا فرما دیا، یعنی میرے رب نے مجھے چن لیا، مجھ پہ وحی نازل کی، وحی کی صورت میں بڑا عمدہ روحانی رزق اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ وحی اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے انسان کے دلوں کو اصل سکون حاصل ہوتا ہے، روحانی رزق ہے وحی، اللہ کا کلام۔ مجھے میرے رب نے بہت ہی عمدہ رزق یعنی وحی عطا فرمائی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کے خلاف کروں کہ جس سے میں تم کو روکتا ہوں۔ تم نے میرے قول و فعل میں تضاد نہیں دیکھا، جس چیز کے بارے میں تمہیں تلقین کرتا ہوں اس کے مطابق میرا اپنا بھی عمل ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح کرنا اپنی امکانی حد تک، کہ تمہاری اصلاح ہو، تم چھوڑ دو شرک کو بھی، اور جو تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، جو تم لوٹ مار کر رہے ہو، قافلوں کو لوٹتے ہو، اس سب کو تم چھوڑ دو۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر وہی جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے۔ علیہ توکلت، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں میری دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تم پر وہی کچھ آئے جیسا کہ اس سے پہلے آیا قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر علیہ السلام۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں، زمانی اعتبار سے بھی بہت قریب کا زمانہ تھا، اور اس کے علاوہ مکانی اعتبار سے بھی قوم لوط کے کھنڈرات اس مقام سے بہت قریب تھے کہ جہاں پر یہ اہل مدین آباد تھے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف پلٹو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہمیں سمجھ نہیں آتی بہت ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تمہارے رشتہ دار نہ ہوتے، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم ضرور تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے۔ ہمیں تیرے رشتہ داروں کا خوف ہے کہ وہ پھر تیرے حوالے سے ہم سے بدلہ لیں گے، اگر تیرے رشتہ دار نہ ہوتے تو ہم ضرور تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تو ہمارے اوپر کوئی زبردست نہیں ہے، زورآور نہیں ہے۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا میرے رشتہ دار تم پر زیادہ بھاری ہیں اللہ کے مقابلے میں؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اس اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ویا قوم اعملوا علی مکانتکم، اور اے میری قوم کے لوگوں، تم جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ کر گزرو، انی عامل، بے شک میں بھی جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہو کاذب، اور کون ہے جو کہ جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، تو جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آ پہنچا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے بچا لیا شعیب کو بھی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت خاص سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زلزلے نے، زلزلے کی کڑک نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے گویا کہ کبھی وہ وہاں پر آباد ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ، جان لو کہ بربادی ہے، پھٹکار ہے مدین کے لیے، کما بعدت سمود، جیسی کہ پھٹکار برسی قوم سمود پر، جیسے زلزلہ قوم سمود پر آیا ویسے ہی زلزلہ اہل مدین پر بھی آیا۔
اور دونوں کے مسکن تھے بھی قریب قریب، ایک ہی طرح کے عذاب سے یہ دونوں کے دونوں قومیں شکار ہوئیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا معاملہ کوئی سمجھداری والا نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ آگے آگے اپنی قوم کے آئے گا روز قیامت، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور پھر وہ ان کو لا پہنچائے گا آگ پر، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ یقیناً بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر کہ وہ لوگ آ کر پہنچیں گے۔ جس کی پیروی دنیا میں انسان نے کی، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ، ان کے پیچھے لگا دی گئی دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت بھی، وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور بہت ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير